ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 تا 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے دین کی پیروی کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ جو ہدایت ہے وہ حقیقی ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی اہواء کی یعنی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا اور ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر نہ تیرا کوئی دوست ہوگا اللہ کی طرف سے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس آیت میں سخت وعید ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں تو ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر امت کو سمجھایا گیا ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ بولا گیا ہے احوا، یہ ہون کی جمع ہے بمعنی خواہش، یعنی اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے اور وہ یقیناً قرآن و سنت ہے۔ ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں، صرف حسب خواہش بنایا ہوا دین ہے۔ بدعت کو بھی ہوا کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی دین میں اپنی خواہش کے مطابق بنا کر داخل کی جاتی ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی اہواء و بدعات کی پیروی باعث ہلاکت ہے، اسی طرح کسی بھی بدعتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے ان کی اہواء اور بدعات کی پیروی بھی باعث ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ،
وہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو بھی اس کا انکار کرے گا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اہل کتاب کے اعمال بد کا ذکر کرنے کے بعد اب ان میں سے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی ہم منع آیات آپ سورہ قصص آیت نمبر 52 تا 54 میں دیکھ سکتے ہیں۔ مراد اس سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ اس میں تحریف نہ کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کا حق بھی یہی ہے۔ بعض لوگ حق سے مراد حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا لیتے ہیں، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ تو ہماری آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی مت کرو، ان کو آپ راضی نہیں کر سکتے کسی صورت بھی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کی پیروی کر لو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ تمہارا دوست بھی نہیں رہے گا اور نہ ہی تمہارا مددگار رہے گا۔ اور دوسرے حصے میں جو اللہ رب العزت نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ بھی تو اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے کتاب کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو بھی انکار کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے۔ واو کا معنی اور آپ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حرف لن جو ہے یہ مستقبل میں قیامت تک کے وقت کے لیے پختہ قسم کی نفی کے لیے آتا ہے، اس لیے ہماری زبان میں اس کا ترجمہ ہرگز نہیں کیا جاتا ہے۔ ترضا، راضی ہوں گے، اور ترضا کی جو تا ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ہے، اور اس کا اشارہ الیہود کی طرف ہے جو کہ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ ہاں جی، اس وجہ سے اس کے شروع میں تا مؤنث غائب والی آئی ہے۔ ترضا، راضی، مرضی، رضا الہی اردو میں بولے جاتے ہیں۔ ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارہ، اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں۔ اتباع، تابع، متبع سنت اردو میں آپ بولتے ہیں۔ حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے دین کی۔ ملت سے مراد قوم نہیں بلکہ دین ہے۔ کل، آپ کہہ دیجئے، اِنَّ ہُدَى اللَّهِ، بے شک اللہ کی ہدایت، هُوَ الْهُدَى، وہی ہدایت ہے جو کہ قرآن اور سنت پر مبنی ہے۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کر لی، اَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی۔ ہون کی جمع ہے احوا، خواہشات کو کہتے ہیں۔ بعد الذی، اس کے بعد کہ جو جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم، ما لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے بچانے والا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو کہ یا جنہیں ہم نے دی کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اسے، حق تلاوتی ہی، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ اولئک، وہی لوگ، یؤمنون بہ، وہ سب ایمان لاتے ہیں اس پر۔ ومن یکفر، اور جو انکار کرتا ہے بہ، اس کا، فاولئک، تو وہ لوگ، ہم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسرون خسارہ، اور خائب و خاسر اردو میں بولا جاتا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% خالص عربی زبان کے مشکل اور نئے الفاظ جنہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے تاکہ آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں۔
ولن ترضا اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ترضا راضی، رضا الہی اور مرضی بھی اسی سے ہے، ان کا آپ سے الیہود یہودی، ولن نصارہ اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں، اتباع تابع متبع سنت اردو میں بولا جاتا ہے، ملتہم ان کے دین کی۔ کل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی ہدایت ہے، ہدا ہدایت سے نکلا، ہدایت ہادی برحق اور مہدی بھی اسی سے ہے۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، ہون کی جمع اہوا، بعد الذی جاءک اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم اللہ کی طرف سے، ما لک من اللہ نہیں ہے آپ کو اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی دوست حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب، یتلونہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں اسے، حق تلاوتی ہی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں اس کلام اللہ پر۔ وَمَن یکفر اور جو بھی انکار کرے گا بھی اس قرآن کا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الخاسرون خائب و خاسر اور خسارہ پانا اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں دو الفاظ ہیں اور دونوں ہی ایسے الفاظ ہیں جو پہلے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں۔ جاءکا آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم، آتیناہم ہم نے دی انہیں کتاب۔ تو بقیہ الفاظ ایسے ہیں جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، یا چند ایک بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں جو کہ معلم القرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کی مزید تفصیل آپ مفتاح القرآن میں پڑھیں گے۔ جو کچھ آپ نے سنا، سیکھا، سمجھنے کے بعد اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو رزق میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں میں رکھے، دنیا کائنات کی اور آخرت کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین جلال حق آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔